گویم مسلمانم بلرزم چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ۔ اللہ بدرگ برتر کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا، حمد و تعریف، بدرگی اور برتری زیبا شایع۔ درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اقدس و اطہر پر، بالعموم بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس ارشاد گرامی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے امیر محترم اور دیگر نظمائی جمعیت اہل الحدیث حیدرآباد تلنگانہ کا نہایت ہی زیادہ مشکور ممنون ہو کہ آپ نے مجھ جیسے ادنا درجے کے طالب علم کو یہاں پہ کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ لوگ اللہ بدرگ برتر اس دنیا میں آپ لوگوں کی عمر میں برکت عنایت فرمائے اور آپ کی سعی اور کوشش کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی اہداف ہیں ان میں اللہ بدرگ برتر آپ کو ہمیشہ اپنی تائید و نصرت سے نوازے، اور جو بھی آپ کی کام ہو رہی ہے اس میں ہمیشہ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ کے احباب و اقارب ہیں ان کی جو بھی کوشش ہے وہ اپنے ہاں قبول فرمائے۔ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج کی جو دنیا ہے وہ پر فتن اور پر آشوب کہلاتی ہے۔ اس دنیا میں 400 ہمیں فتن نظر آ رہے ہیں۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جس خطے عرض کی طرف ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اخلاقی بحران اور حقوق کی نہ صرف ڈاکہ دنی نظر آ رہی ہے بلکہ آداب و اخلاق کا فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہر کوئی باضمیر، باشعور اور باحث انسان اس بات کے تئیں متفکر اور مغموم نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، how can I save our dears and nears? How can I protect our society? میں اپنے سماج کو کس طریقے سے اس چیز سے بچانے میں کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، غیر جس کی گواہی دے دے۔ حق وہی ہے، غیروں کا ماننا ہے، جس میں آپ نے ڈاکٹر برنارڈ شاہ کا پڑھا ہوگا، جس کو 1925 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا، جس کو 1925 میں دنیا میں جو سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا انعام جو دیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے نوبل پرائز کہلاتا ہے۔ 1925 میں اسی اعزاز سے اس شخصیت کو نوازا گیا تھا۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام انہوں نے رکھا دا جینیون اسلام، اور اس نے اعتراف کیا I have
studied the Prophet of Islam. میں نے اسلام کے پیغمبر کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے ان کی سوانح حیات اسٹڈی کی، میں نے ان کی لائف ہسٹری اسٹڈی کی، میں نے ان کی سوانح حیات پڑھ ڈالی. دا ونڈرفل مین، اس نے مجھے حیران کر دیا. کس نے؟ اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حیران کر دیا. کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے میکر آف ہسٹری، دوسرا ہے کریٹڈ بائی ہسٹری. ایک ہے جو تاریخ میں زندہ ہے، دوسرا ہے جس کے ذریعے تاریخ زندہ رہی، وہ ہمارے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو برنارڈ شاہ کا ماننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حیران کر دیا، کیونکہ آپ نے ایک شارٹ پیریڈ میں وہ خطِ ارض بدل ڈالا جو اپنی تاریخ میں وہ الجھن اور پیچیدگی پیش کرتا تھا، جس کی مثال اپنی آپ تھی، جو ساری دنیا میں پرومیننٹ تھا. تاریخی طور پر وہ کوئی برائی نہیں تھی جو وہاں پہ نہیں پائی جاتی تھی. وہاں پہ ہر سوہا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا. وہاں پہ لوٹ مار، بد اخلاقی، بے ادبی اور ظلم و تشدد روا تھا. ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا تھا، غیر معمول سمجھتا تھا. اور وہاں پہ جو انسان بستے تھے ان کے اندر انسانیت نظر نہیں آتی تھی. وہ انسان ہو کے درندے بن گئے تھے. وہاں پہ کوئی محفوظ و معمول نہیں تھا. وہاں پہ ہر کوئی مصائب اور مشکلات کا شکار تھا. یہ تاریخ 2-3 دن کی نہیں تھی، یہ تاریخ صدیوں سے وہاں جاری و ساری تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل مدت میں اس خطِ ارض کی تاریخ بدل ڈالی، اس خطِ ارض کا نقشہ بدل ڈالا. اس لیے غیر کا ماننا ہے دا ونڈرفل مین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حیران کر ڈالا، کیونکہ آپ نے وہ خطِ ارض بدل ڈالا جس کے بارے میں سورہ آل عمران کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. آپ لوگ ایسے تھے، آپ لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، آپ لوگ قریب آگ میں چلے جانے والے تھے، آپ لوگ قریب اس آگ میں جلنے والے تھے، آپ لوگ قریب اس میں داخل ہونے والے تھے. لیکن فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس آگ سے آپ لوگوں کو بچایا گیا. کس برکت سے، کس سبب آپ لوگوں کو اس آگ سے بچایا گیا؟ وہ کوئی اور سبب نہیں ہے، وہ سبب یہی ہے کہ وہاں پہ جو داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر تھی. آپ نے محنت شاقہ کر کے اس سماج کو ایسا پیش کیا، اب وہ دوسروں کے لیے بطور آئیڈیل پیش کیا جا رہا ہے. اب اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر آپ کو بھی اب
ایمان لانا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو ایماندارانہ خصائل میں پیش کرنا ہے، ایماندارانہ کردار میں پیش کرنا ہے، آپ کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کرنا ہے جس طرح آپ نے مدینے اور مکے کے لوگوں کو پایا۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا to the Arab nation it was birth from darkness into light۔ یہ وہ خطہ عرض تھا جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پھر اس اندھیری کو کس طریقے سے روشنی میں تبدیل کیا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کی تائید و نصرت کے بعد اگر کوئی شخصیت تھی وہ ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے برنارڈ شاہ کا ماننا ہے the wonderful man، آپ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اب اگر آج کی دنیا پریشان و پشیمان نظر آ رہی ہے، اگر آج پھر سے وہی جہالت آپ کو دکھائی دیتی ہے، اگر پھر سے آپ کو وہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کا انسان بھی اسی طرح اجہل بنا ہوا ہے، اسی طرح انسانیت سے بعید ہو چکا ہے، اسی طرح آج کا انسان بد اخلاقی میں دکھائی دیتا ہے، تو میرا ماننا ہے ان مائی اوپینین آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈس اپوائنٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مائی اوپینین he must be called the savior of humanity۔ میرا ماننا ہے اگر آج بھی انسانیت نجات چاہتی ہے، اگر آج بھی انسان متلاشی ہے کہ مجھے نجات ملنا چاہیے، تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج کے انسان کو بھی اگر کسی کے پیچھے چلنا لازمی اور ضروری بنتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و اطہر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دنیا کو سکھائے وہ اخلاق کے اعلیٰ اقدار تھے، وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا جس کے ذریعے آپ نے دنیا کو بدل ڈالا۔ آپ نے خود فرمایا، میں آپ کا زیادہ نہ وقت لیتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا مناسب سمجھتا ہوں اور یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما شیئن اسکل فی میزان المؤمن، ہمارا ایمان ہے کل جب قیامت بپا ہوگی ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے جو اعمال ہے ان کا وزن کیا جائے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا نام اعمال حسنات میں بوجھل نظر آئے، حسنات میں وزندار نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیئن اسکل فی میزان المؤمن، جب مومن کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو کوئی عمل اتنی وزندار آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی جتنا آپ کو وہاں پہ حسن اخلاق دکھائی دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پھر سے اپنے آپ کو اسی اخلاق میں پیش کرے، وہی اخلاق اپنائے، اسی میں اپنے آپ کو رنگتے ہوئے خوبصورت بناتے ہوئے پیش کرے جو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ آپ کی بعثت مبارک کے جتنے بھی مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے دنیا کی طرف اس غرض سے بھیجا گیا، مجھے اس غرض سے دنیا کی طرف مبعوث فرمایا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، تاکہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں، اور جو میرے قریب رہنا چاہتا ہے، کل جو میرے
ہمسائیگی میں اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسن اخلاق میں پیش کرے، کیونکہ ہماری تاریخ رہی ہے ہم نے دنیا میں قریب وقت میں اپنی جو چھاپ پیش کی وہ کسی اور چیز سے نہیں، صرف حسن اخلاق کی وجہ سے ہم نے قلیل مدت میں دنیا میں جو اپنی ساخت قائم کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر آج بھی ہم پھر سے اٹھنا چاہتے ہیں، پھر سے اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو دنیا پر چھا جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی لازمی اور ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق کو کردار میں پیش کرے، کیونکہ زمانہ بڑی شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم وہ نہیں نظر آ رہے ہیں جو ہم ہونے چاہیے، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ بزرگ برتر نے کسی قوم کی حالت تب تک بدل نہیں ڈالی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو۔ ہمیں بھی اب اپنے مستقبل کو بچانے کی ضرورت ہے، مستقبل کی ضمانت لینی ہے، ہمیں بھی مستقبل کو وہ تعلیمات پہنچانی لازمی اور ضروری ہے جو اس ادارے کی برکت سے حیدرآباد میں اس وقت الحمدللہ بہت ہی عظیم کردار میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے یہاں کی صوبائی جمعیت کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کام واقعی الحمدللہ قابل افتخار ہے، قابل مبارک ہے، قابل دید ہے، قابل تحسین ہے۔ میں ایک ادنا درجے کا طالب علم اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے پوری جمعیت کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہی امید رکھتا ہوں کہ اب اس رفتار کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو اب بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زمانہ ہمارا ہے اور ہمیں زمانے میں وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ بزرگ برتر سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔